السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وزدان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان ملونوں کی مرامت سے, ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے, ان درندوں کی درندگی سے, ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے, ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. بہرکیف دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہے. ایک خبر اور پھر آپ دیش کے باہر کی دوں گا میں. جس طریقے سے اسرائیل کے اوپر جو ہر طرف سے جنگ کے بدل منڈلا رہے ہیں, پہلے ایران اس کو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں دے رہا ہے. اب ایران کے بعد قطر اور ترکی, یہ دو دیش مل کر اب کیا اس کی درگت بناتے ہیں اسرائیل کی, دیکھنے لائق ہوگا. جو میں آپ لوگوں کو میرے بازو میں ٹویٹ بھی لگاؤں گا. جس طریقے سے او آئی سی نے احکامات جاری کر دیے, او آئی سی نے اس لیے احکامات جاری کر دینے کا حق آیا ہے کیونکہ یو این سی سی اس کو ایک اپنے ویسا ایک ادارہ بنا دیا ہے جس سے او آئی سی یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے. اور دوسری چیز, ایک چیز یہ آئی ہے کیونکہ کل خلیفہ کی شپت لے چکے ہیں رجب طیب اردگان. اب ان کا ٹارگیٹ ہے کسی طریقے سے اسرائیل کو تہس نہس کر دے, کیونکہ اتنی جارجیت, اتنی دہشت مچایا تھا اس نے فلسطین میں, یہ سب کو معلوم ہے. اور فلسطین کے علاوہ اس نے ساری دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑنے کی کوشش کی تھی, اور دیکھتے ہی دیکھتے خلیج گلف کے اندر بھی اپنے پاؤں پسارنا چالو کر دیے تھے امریکہ کے سپورٹ میں, امریکہ کی تائید میں. لیکن ایسا ہو گیا اب ان کو جو ہے سو چوہے کا کیا حساب ہوتا, بلاوڑ کو بلی کو دیکھ کر ویسا چھپتے پھر رہے, اور مدد کی اتنی گہار لگا رہے. اب ان کی کون سنے گا جب ظلم کر رہے تھے فلسطین, معصوم فلسطینیوں کے اوپر, اور مسجد اقصی کو گھس کر اندر جو وحشی کھیل کھیلے تھے, کون فراموش کر سکتا ان نمازیوں کی, ان شہدان کی جو شہید ہوئے, معصوم بچے نماز پڑھتے ہوئے, ان لوگوں کی یہ بدوائیں, ان کی ماؤں کی, جو آج اسرائیل کا یہ حال ہوا ہے. ابھی دیکھو آگے آگے ہوتا ہے کیا. یہ تو شروعات ہے, یہ ابتدائی عشق ہے, آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. اس کے اوپر خلیفہ رجب طیب اردگان نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے, کیونکہ اب اسرائیل سے بات کرنا یا اس کو امریکہ کی سپورٹ میں امریکہ بات کرا تو اس کو ٹائم دینا یا سمجھانا منانا, وہ چیز, وہ پیریڈ, وہ دور ختم ہو چکا ہے. اب صرف انہیں وہی مار کی زبان سمجھ سکتا, اور دوسری زبان اس کو سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے اس کے اوپر طاقت استعمال کرنا بہت ضروری ہے, جس کے حامی رجب طیب اردگان نے فوراً طور سے بھر لی. کیونکہ ایک طرف سے ایران, اب ایک طرف سے ترکی, اور ضرورت پڑی اگرچہ اس کو بچانے کے لیے کوئی آواز بھی اٹھائے, امریکہ ہو یا اس کے دوسرے سپورٹ کرنے والے ممالک ہو, کسی کی ہمت تو نہیں ہوگی. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں, اگرچہ ویسا کچھ ہو گیا تو آگے سے ٹھہرے ہوا ہے کوریا, آگے سے ٹھہرے ہوا ہے رشیا, جو بالکل ایک ٹائم سے امریکہ کو بھی ختم کرنے کے چکر میں ہے. لیکن یہ چیز کو, یہ لڑائی کو ہم آگے نہ بڑھاتے ہوئے ہم صرف اس کو ختم کرنے کی دعا کریں گے کہ اللہ اسرائیل کو نست نابود کر دے, اللہ اس کو خاک میں ملا دے, اللہ اس کو زمین بوس کر دے. اس ظالم نے بہت ظلم کیا ہے معصوم فلسطینی ماؤں کے اوپر, اور ہماری مسجد اقصی جیسی پاک جگہ میں جو گھس کر مسجد کے اندر جو فائرنگ کی تھی. اب ان کی اوقات ان کو دکھانے کا وقت آ گیا. اب یہی چیز ان کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے. وہ ٹائم پہ ہم بہت بولے, دیکھو یہ ظلم جو کر رہے ہیں ایک دن تمہارے ساتھ برابر اللہ سبحانہ تعالی برابر تمہارے ساتھ کرائیں گے. یہ جب تم لوگ نہیں سمجھے, آج دیکھو آج تمہارا خیال ہوگا, تم لوگ کھانے کو ترسیں گے. وہ عوام سے مخاطب ہوں میں, عوام وہاں کی اتنی غلیظ, اتنی نیچ, اتنی, اگرچہ وہ آواز وقت کے رہتے ہوئے اٹھاتی, جو یہ ظلم کر رہا غلط کر رہا بول کے آواز اٹھاتی,
تو کبھی ان معصوم کی جانیں نہیں جاتی، کبھی ان ماؤں کی جانیں نہیں جاتی، کبھی یہ لوگ شہید نہیں ہوتے۔ یہ ظالم اپنے آپ کو بہت بڑا تاناشاہ سمجھ رہا تھا، بہت بڑا بدماش سمجھ رہا تھا، بہت بڑا درندہ سمجھ رہا تھا۔ تو اس درندے کا وقت آ چکا ہے، اس کا کام اور اس کا خاتمہ عن قریب ہونے والا ہے، بہت بھینکر طریقے سے۔ اب جو آگ مچولی ایران کھیل رہا تھا، اب ایران کے ساتھ ساتھ ترکی اور قطر تو بہت آگے جا چکے ہیں بھائی، بہت آگے جا چکے ہیں۔ شیخ طامی نے جو قیادت کی ہے ماشاءاللہ، کویت کی سپورٹ اور کویت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قطر نے صاف الفاظوں سے رجب طیب اردگان ترکی کو کہہ دیا ہے، ہم کھاندے سے کھاندہ ملا کر اس کے اوپر وار کریں گے، اس کے اوپر ہماری طاقت کا استعمال کریں گے، جو کہ حالانکہ ایک چھوٹا سا دیش ہے وہ، لیکن ہمت دیکھیے آپ، ایمان کا جذبہ دیکھیے آپ، ایمان کی طاقت دیکھیے آپ، کیونکہ دلیں رو رہے ہیں لوگوں کے، جو اس نے جو کیا ہے اگرچہ یاد بھی کرتے ہیں، وہ خون کے ندیاں بہتے ہوئے وہ قاتل گری جو مچایا تھا اس نے، تو رومٹے ٹھہر جاتے ہیں، آنکھیں رومٹے ٹھہر جاتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا دل دکھتا ہے۔ یہ تو ہوگا اس کے ساتھ، اس کمظرف نے جو کام کیا تھا وہ کام کی سزا تو اس کو ملے گی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جو ایک بہت بڑا درندہ سمجھتا تھا، اس درندگی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، جو ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے اور سارے اسلامی دیش کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے اور خاص کر فلسطین کے لیے خوش آئند بات ہے، اور کافی خوشی کی بات ہے۔ اب سارے فلسطین میں خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے۔ ارے بھائی، میں آپ لوگوں کو یہ تک تازہ کر دوں، مسجد اقصی میں جو چڑھنے کے جو سیڑھیاں ہوتے مسجد کو، وہ تک توڑ دی تھی ملٹری اس کی، وہ تک توڑ دی تھی، کوئی نہیں چڑھنا بول کے، کوئی مسجد میں ضعیف نہیں جانا، معصوم بچے نہیں جانا، باہر سے ہی زیارت کر کے نکل جانا۔ کتنا ظلم کرا ہے بھائی، یہ ایک ظالم، ایک پاپی، ایک پاکھنڈی ہے۔ پہلے تو گھس کر مسجد اقصی میں جو فائرنگ کی، ایک دہشت پھیلانے کی کوشش کی، تاکہ اتنے جانے کے بعد کوئی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے گا، کوئی مسجد میں زیارت کرنے نہیں آئے گا۔ لیکن یہ غیور مسلمان ہے فلسطین کے، کب سے لڑتے ہوئے آئے، کتنے سالوں سے لڑتے ہوئے آئے، کتنے جانوں کی قربانی دی، آج کہیں جا کر اس کا پھل بھی ملا۔ ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت رہتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ خوشخبری آپ کے ساتھ بانٹنا بہت ضروری تھا۔ آپ لوگ ہر دن ایک خوشی کی خبر سن رہے ہیں، اور خوشی کی لہر تو ساری دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہوتا تھا مسلمانوں کے اوپر، وہاں پہ خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے، کیونکہ جس طریقے سے ان کو دبوچا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے، جس طریقے سے ان کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ پہلے یہ لوگ تماشا دیکھتے تھے، پہلے یہ لوگ آنکھیں بند کر کے تماشا دیکھتے تھے، لیکن اب تماشا نہیں دیکھ رہے، یہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں، خالی سپورٹ نہیں کر رہے، یہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ لوگ جواب دے رہے ہیں، جو کہ ایک ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری چیز، ہم کو یہ ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشی کی منانے کے لیے ایک دن یہ بھی فراہم کر دیے کہ ترکی کے رجب طیب اردگان کو مسلمانوں کے خلیفہ کے طور پر جس طریقے سے بنایا گیا، یہ خوشی کی بات ہے۔ یعنی ان کو جب سے خلیفہ بنایا گیا، 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، 24 گھنٹے میں امریکہ کے 3 میٹنگ ہو گئے، امریکہ کے 3 میٹنگ، اور وائٹ ہاؤس میں۔ یہ بہت ہیبت والی بات ہے کہ ہم کیا سوچے تھے کیا ہوگا، پھر وہی وہ لوگ کوشش میں یہ تھے کہ کسی طرح ان کا جو لٹو ہے نا، طوطا محمد بن سلمان، وہ خلیفہ بن جائے اور ہماری جارجیت اور ہماری منمانی ہم کرتے رہے۔ امریکہ کا یہ سوچنے کا انداز تھا۔
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے اس کم وقتوں کو، اس دیمکی کیڑوں کو لات مار دی. الحمدللہ منہ پہ تماچا رسید ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کا خلیفہ، شیر اسلام، مرد مجاہد رجب طیب اردگان بن گئے، جو کہ یہ لوگوں کو ایک ہیبت سے چھا گئی ہے. اور ان کو معلوم ہے، کیونکہ یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں غلط کرنے کے لیے. اب غلط کریں گے، اگرچہ مسلمان کے کوئی دیش میں دیکھیں گے تو ان کا کام بہت برا ہوگا، اس کا انجام ان کو معلوم ہے اچھی طرح. اس لیے یہ لوگ زیادہ فکر مند ہے، اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ وہی لٹھو بنے، وہی طوطا بنے، وہ تاکہ جیسا یہ لوگ بولے ویسا ناچتا رہے. لیکن یہ سب اس کے خیالات تھے. ہوا ایک جو اللہ رب العزت نے جو بہتر سمجھا. الحمدللہ مسلمانوں کی دعائیں کام آئی، اور رجب طیب اردگان خلیفہ بن گئے. الحمدللہ وہ تاج پہن لیے، اور پہنتے ہی یہ لوگوں کو سب کو وان کر دیے، ان سب کو وان کر دیے جو مسلمانوں کے اوپر ترچھی نظر سے دیکھتے تھے، میلی آنکھ سے دیکھتے تھے، ان سب کو وان کر دیے. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. اور میں ساتھ میں ایٹیویٹ بھی لگا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھو اور انجوائے کرو. السلام علیکم.